ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون في الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار بي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم جیسی کتاب کو نازل فرمایا اور ساتھ ہی اس پر غور و فکر کرنے تدبر کرنے کی دعوت دی. فرمایا افلا یتدبرون القرآن کہ آیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو اس کے اندر بہت زیادہ وہ اختلافات پاتے. اختلاف کسی بھی قسم کا ہو سکتا تھا. قرآن کوئی پیشن گوئی کرتا، وہ پیشن گوئی اگر کسی زمانے میں غلط ثابت ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پھر اختلاف ہوتا. اگر قرآن نے کوئی خبر دی
اور وہ خبر جھوٹی نکلی ہو، وہ خبر کسی زمانے کے برعکس ہو، انسانی ضرورتوں، انسانی تقاضوں، یا یہ جو دنیا کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک، زمین سے آسمان تک، پھر انسان کے پیدائش سے پہلے احوال، پھر قبر میں جانے کے بعد کے معاملات، یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس کے اندر تم فساد پاتے، اختلاف پاتے۔ پھر محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے اللہ کی قسم بڑی محنت کی، انہوں نے پھر ان ساری چیزوں کو اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کے انہوں نے جمع کیا، اور پھر دنیا کے سامنے اس روشن باب کو رکھا کہ یہ بات صرف حفاظ قراء حضرات کے سینوں میں محفوظ نہیں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، بلکہ یہ ایسی روشن حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن مجید کی 2 پیشن گوئیوں کا ذکر کریں تو یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک پیشن گوئی اس وقت کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے، اسلام کے ابتدائی دن ہے، مکی دور ہے۔ اس وقت 2 سپر پاوروں کے درمیان ٹاکرا چل پڑتا ہے، ان کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ رومیوں کا حال ایسا ہے کہ اگر انہوں نے فارسیوں کی بات نہ مانی، ان کے آگے سر خم تسلیم نہ کیا، تو اس وقت کے وہ لوگ جو جنگوں پر گہری نظر رکھتے تھے، حالات کو سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اگر رومیوں نے ذرا بھی غلطی کی، اکڑ خانی کی، بدماشی کرنے کی کوشش کی، تو 100 سال تک یہ رومی دوبارہ سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ اب ساری دنیا کی توجہ اس جنگ کی طرف ہے، اور قرآن کی تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالی یہ آیات نازل کرتے ہیں، الف لام میم غلبت الروم، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ عن قریب 9 سال کے عرصے کے اندر اندر رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ بڑی تعجب خیز بات تھی، لوگ پہلے ہی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کہ جی یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ کتاب گھڑ لی ہے، اس نے کسی سے لکھوائی ہوگی، طرح طرح کے باتیں، الزامات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی طرف، اس نئی جو نبوت کا آغاز ہے، اس مسئلے کی طرف ساری دنیا کی توجہ تھی۔ اس دوران جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، دنیا اب یا تو اس انتظار میں ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، یا اس انتظار میں ہے کہ اب یہ پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا ٹھٹا کیا جائے، قرآن کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ پیشن گوئی اس وقت ہوتی ہے، حالات بالکل اس کے خلاف ہیں، رومیوں کا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ پے در پے پارسیوں سے، ایرانیوں سے مار کھا رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں،
پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور پھر تحقیق کرنے والے مورخین لکھتے ہیں، الرحیق المختوم اور دیگر سیرت کی کتابیں بولتی ہیں، اور پھر دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ تھوڑے عرصے بعد وہی ایرانی جو غالب تھے، اللہ کی قسم اللہ کے قرآن کے مطابق مغلوب ہوتے نظر آتے ہیں. اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، دعوت تو ان مشرکوں کے لیے تھی، لیکن اللہ کی قسم یہ بات ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ اب اس قرآن کے وارث ہم ہیں، مسئلہ ہمارا ہے. کافروں کا مسئلہ بعد میں ہے، اور ہم یہ بات بھی کریں گے کہ وہ آج قرآن کو جلاتے ہیں، وہ آج قرآن کی توہینیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کو تکلیف کہاں سے ہے؟ جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی سے دھویا نہیں جا سکتا، جس کی حروف کو مٹایا نہیں جا سکتا. مطلب دوسرا لیں تو جلانے کے باوجود اس کتاب کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی دعوت کو، اس کی اہمیت کو رد نہیں کیا جا سکتا. پھر اگلی پیشن گوئی سنیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، مکے میں آپ کا زندگی گزارنا دشوار کر دیا جاتا ہے، وہ بلال اور دیگر صحابہ کرام کو اسلام لے آنے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ستایا جاتا ہے. چند غریب لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، کوئی سیاسی طور پر اتنا مضبوط سیٹ اپ نہیں ہے، معاشرے کے اندر ایک دو سہارے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو ہجرت کا حکم ملتا ہے، ہجرت کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس حال میں ہجرت کر رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول کو نکلنا پڑ رہا ہے، اور کتنی دشواریاں ہیں. مکے والوں کو جب خبر ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹ مقرر کر دیتے ہیں. یہ کیسی کیفیت ہے؟ نہایت دشوار اور مشکل ترین دور ہے، اور اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں، اور پھر قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ کیسی کیفیت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، سفر کے ہمرکاب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے. وہ غار کے منہ پر پہنچ گئے، اب کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول تسلی دیتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو حوصلہ دیتے ہیں. یہ اتنی مشکل صورتحال میں، نہ سمجھ آنے والی صورتحال میں رب تعالیٰ پھر ایک اور پیشن گوئی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس رب نے، بے شک جس رب نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وہ اس رب کا وعدہ ہے آپ بہت جلد الی معاد، عزتوں والی جگہ کی طرف آپ دوبارہ اللہ آپ کو لوٹائے گا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ معاد سے مراد مکہ المکرمہ ہے، کہ اللہ نے اب وعدہ دیا اپنے نبی کو، اور بظاہر حالات رومیوں کے حالات سے بھی بدتر ہے. وہ رومیوں کے پاس فوج بھی تھی، وہ رومیوں کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی تھا، وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے. یہاں صورتحال کیا ہے؟ نہتے دو انسان ہیں، اور وہ بیچارے رات کی تاریکی میں مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور مدینے کے حالات بھی ابھی اس طرح معلوم نہیں ہے، اس طرح اطمینان نہیں ہے، مکمل طور پر اطمینان نہیں ہے. بس اللہ کے بھروسے پر وہ نکل پڑتے ہیں. اس صورت میں اللہ جب یہ آیت نازل کرتا ہے کہ آپ کو بہت جلد مکے کی طرف لوٹایا جائے گا، اللہ کی قسم پھر ہم
تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، پھر مکے والوں کو واللہ سمجھ بھی نہیں آئی، وہ اس گمان میں تھے کہ وہ پہلے بدر لڑا، ہم کو بڑی چوٹ پہنچائی مسلمانوں نے، پھر ہم نے احد لڑا، اس میں مسلمانوں کی بھی کافی شہادتیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، کتنی شہادتیں ہوئیں۔ تو مکے والوں کا تو گمان یہی تھا کہ اتنی جلدی مسلمان کہاں سنبھل سکتے ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہے، ان کے وسائل بھی کم ہے، اور پھر یہ اللہ کی پیشن گوئی پوری کیسے ہوتی ہے؟ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان جیسے ہوشیار، بیدار مغز، تیز کمانڈر وہاں مکے کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ کی قسم مسلمانوں کے لشکر ان کے سر پر آ وارد ہوئے، اور وہ بے خبری میں جب ان کو خبر پہنچی انہوں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ جو سیانے تھے انہوں نے کہا اب محمد عربی کے لشکر کے سامنے کوئی دم نہیں ہلا سکتا۔ چند نوجوان تھے، جوش مارا خون نے، وہ نکلے اپنی تلواریں لے کر، دو دو چار چار ہو کر، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی تدبیریں بڑی غالب آنے والی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شیروں کو گلیوں میں پھیلا دیا تھا، صرف مکے کا گھیراؤ نہیں کیا، ہر قسم کی تدبیریں اپنائی ہوئی تھیں، جو مکے کی گلیوں میں نکلتا، مزاحمت کرتا، قتل کر دیا جاتا۔ بالکل آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، دو بدو لڑائی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اگر قرآن کے اندر اختلاف ہوتا، یہ قرآن کسی کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتا، یا آپ نے کسی کی طرف سے لکھوایا ہوتا، تو یہ کیفیت نہ ہوتی، قرآن کی پیشن گوئیاں مکمل پوری نہ ہوتی، لیکن یہ کتاب اللہ کی طرف سے تھی، لہٰذا پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا، وہ غریب صحابہ جو مدینے میں جانے کے بعد ان کو اپنا سب کچھ بانٹنا پڑا، تقسیم کرنا پڑا، وہ صحابہ کرام اپنے رسول کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ تو یہ تو قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں۔ اب قرآن کی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ قرآن خبر دیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے، اللہ ان کے دل کا انتخاب کرتا ہے، ان کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے، ان کے لیے مشکلات کچھ نہیں رہتی، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ اللہ کے لیے خود کو چلانا سیکھ جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف جھکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دنیا کی ملامتوں سے نہیں گھبراتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل دین کی اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتے، رب کی بات وہ نہیں مانتے، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مشکل سے سانس لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کافر بڑا سیانہ ہے اللہ کی قسم۔ یہ یورپ میں ویسے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے سائنسدان، وہ ویسے مسلمان نہیں ہو رہے، وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اس کو جھومنے کے لیے، بس ورد کے لیے، اس کے ذریعے شفا حاصل کرنے کے لیے دکان میں رکھ لیتے ہیں، برکتوں کے لیے، بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اس کے سائے میں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ رب دعوت دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہیں تمہارے دلوں پر تالے تو نہیں لگے ہوئے، تم اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کافر بڑا سیانہ ہے۔ وہ کافر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا، میں نے 7 سال اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن میرے دل کو قرار نہیں آیا۔ میں سمجھ چکا تھا یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، جلانے والے ہم ہیں، اس کی توہینیں کرنے والے ہم ہیں۔ ہمارے ہی فوجیوں نے افغانستان کے اندر اس کے اوراق کو گٹر میں بہایا تھا، ہم ہی وہ بدبخت تھے جنہوں نے گولیاں مار کر اس قرآن کو چھلنی کیا تھا، ہم ہی اس پر پابندیاں لگانے والے، ہم ہی اس کو دہشت گردی کی دعوت دینے والی کتاب کہتے ہیں۔ لیکن اب میرا دل بڑا اداس تھا، اور اللہ کی قسم جس کو دل کا روگ لگ جائے
وہ بندہ سکون نہیں پاتا. یہ دولت مند، یہ بڑے بڑے تاجر، یہ کیوں نیند کی گولیاں لیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمارے دل کو قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اس کے دل کو بھی اللہ کی قسم اب قرار نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے جب میں نے اس آیت پر غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس وقت بھلا کس کے وہ گمان میں تھا کہ ایک وقت آئے گا انسان زمین سے اوپر آسمان کی طرف جائے گے. یہ تو اب لوگ خلا میں جا رہے ہیں، اور قرآن اس وقت 1400 سال پہلے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے جیسے انسان اوپر جاتا ہے آکسیجن کم ہو جاتی ہے. یہی کہتی ہے نا سائنس اللہ کی قسم اب یہ بات ثابت کر رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سائنس 1 انچ آگے بھی نہیں ہے، اس سے 1 انچ پیچھے بھی نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے یا وہ نظر آتا ہے قرآن سے آگے جا رہا ہے یا وہ قرآن سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہی تھوڑا ہے، کم ہے، قرآن کی کوئی مانتا ہی نہیں. لیکن سائنس اس بات کو اس لیے ثابت کرتی ہے چونکہ اس نے اپنے بڑوں کو اسلام کی طرف پھرتے دیکھا ہے. وہ کافر جو ابھی ملحد ہے، جو ابھی بے دین ہے، وہ قرآن کی اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے 7 سال اس حقیقت کو چھپایا، میں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، میرے دل کو قرار نہیں آیا. میں نے بھری مجلس کے اندر دین تو قبول نہیں کیا، قرآن اس طرح اسلام کو قبول تو نہیں کیا، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے جاپان کے اندر بڑی مجلس کے اندر ملحدوں کے درمیان، بے دین لوگوں کے درمیان، جس کے اندر مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے، میں نے کہا یہ سائنس جو آج حقیقت بیان کر رہی ہے معذرت کے ساتھ یہ حقیقت قرآن کی آیت نمبر فلاں میں، چیپٹر نمبر فلاں میں آسمان والے رب نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے. اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. او اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے یہ کتاب ہوتی، اس کے اندر اختلاف ہوتا، یا اس کی بات کسی زمانے کے خلاف ہوتی، یا انسانی فطرت کے خلاف ہوتی، انسانی تقاضوں کے خلاف ہوتی، یا پھر دنیا کا جو نظام ہے اس نظام کے خلاف ہوتی. لیکن سبحان اللہ اگلی بات کرتے ہیں. پھر سعودی عرب کے اندر جدہ کے اندر پوری دنیا کے ڈاکٹر اور سائنسدان جمع ہوتے ہیں، اور یہ آج سے 7-8 سال پہلے عام رسالوں پر یہ بات چھپی تھی، اور دنیا نے بڑی خوشی سے مسلمان جو صحافی ہیں انہوں نے اس بات کو چھاپا. کہتے ہیں جدہ کے اندر کانفرنس ہوتی ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر ماحولیات کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں، انسانی ضرورتوں کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں. اچھا وہاں پہ نا ایک برطانیہ کا گوری چمڑی والا ڈاکٹر، اس کی جب باری آتی ہے مائک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں نے ایک تحقیق پیش کرنی ہے. سب ہماگوش ہو کر اس کی تحقیق کو سننے کے لیے کان لگا لیتے ہیں. کیا نئی بات کرنے لگا ہے، سنیں تو صحیح، چونکہ ایجادات کا دور ہے. اس نے کہا آپ کو آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو یا کسی بھی جاندار کو تکلیف اس کے چمڑے سے ہوتی ہے، جسم کو تکلیف نہیں ہوتی، گوشت کو کچھ نہیں ہوتا، ہڈیوں کو کچھ نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ میں نے آج یہ تحقیق پیش کی ہے کہ انسان کو یا کسی بھی جاندار کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے جسم کے ذریعے پہنچتی ہے. اگر اس کے جسم سے چمڑا ہٹا دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ بات بڑی عجیب تھی، لیکن اللہ کا کام ہے، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہاں پر ایک سعودی کا عرب شہزادہ کھڑا ہو جاتا ہے جو دین میں علم میں کافی مہارت رکھتا تھا، اور صرف اس نے دین کا علم نہیں حاصل کیا ہوا تھا، وہ دین کے اندر بہت آگے تھا، اس کے پاس عصری تعلیم بھی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دینی و عصری، اللہ کی قسم سفید جھوٹ ہے. ساری تعلیم ایک ہے، ہنر اور چیز ہے. اس نے کھڑے ہو کر اس کو جب مائک دیا گیا، اس نے کہا حضرت آپ ابھی اس دنیا میں آئے ہو، یہ سائنس ابھی اس دنیا میں آئی ہے. رب تعالیٰ نے
1400 साल पहले इस हकीकत को बयान कर दिया है। कैसे? रब ताला कुरान में कहता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, कि जब जहन्नमियों को आग का अज़ाब दिया जाएगा उनकी जिल्द गल सड़ जाएगी, फिर अल्लाह फरमाता है हम नई जिल्द उन पर चढ़ा देंगे लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का मजा चखते रहें। आप कुरान की इस आयत पर गौर तो करो, कुरान क्या बता रहा है? कुरान यही बता रहा है कि उनकी जिल्दें गल सड़ जाएंगी, क्योंकि तकलीफ जहन्नम में सजा तो उसकी जिल्द को दी जा रही है। अब जब जिल्द बाकी ना रही, फिर दर्द भी बाकी न रहा, फिर अल्लाह कहता है हम और जिल्द चढ़ा देंगे लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का मजा मजीद चखें। वल्लाह कैसा मंजर होगा। इस कुरान की दावत को दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर रद्द करती है, और एक काफिर मुल्हिद खुद ही एक इतनी बड़ी तहकीक पेश करके दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। फिर उसके अंदर यूरोप, जापान, सऊदी अरब, इराक, मिस्र, दुनिया जहान से आए हुए डॉक्टर वो अपने दिमागों में, अपने ज़हनों में क्या ये बात नहीं लेकर गए होंगे? उन्होंने बाद में कुरान पर तहकीकें नहीं की होंगी। कितनों ने अल्लाह की कसम अपनी जिंदगियां बदली होंगी। ये स्वीडन का वाकया है, बड़ी हैरान कुन बात है। वहाँ स्वीडन में कुरान की तौहीन होती है, मुसलमान पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज है। क्या इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला नौजवान तबका नहीं जानता? फिर दूसरी तरफ अल्लाह एक और निशानी जाहिर करता है, वो बहुत बड़ा ईसाइयों का पादरी और उसके साथ सैकड़ों उसके मुरीद, उसके मानने वाले, वल्लाह वो कहते हैं कि हमें मुसलसल ख्वाब आती रही कि सफ़ेद लिबास पहन लो। मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, समझ गया कि ये तो इशारा मुसलमानों के लिबास की तरफ है, मैं क्यों पहनूं? चंद दिनों बाद फिर ख्वाब आती है, मैं अपनों के सामने ये बात करता हूँ, बड़ी हैरानगी होती है। मैंने समझा आगे से मुज़ाहमत होगी, आगे से लान-तान होगा, लेकिन मेरे मुरीद जैसे मुझसे पहले इंतजार में थे, उन्होंने भी फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वल्लाह ये कुरान का मौजज़ा है। और फिर वो मक्के की गलियों में सऊदी अरब की दावत पर वो चल रहे हैं, सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो साहिब कुरान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलियों से गुजरा है, मैं भी गुजर रहा हूँ, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। इस पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के नबी चढ़े थे, मैं भी चढ़ रहा हूँ। वल्लाह सारी दुनिया ज़ारों कतार रो रही है। स्वीडन वाले वाक़ये को सब भूल गए और उनको ये चीज़ उनके दिलो दिमाग में रच बस गई, और फिर यूरोप के अंदर फिर से नई सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई। और आप जानते हैं स्वीडन के इस वाक़ये के बाद कुवैत ने स्वीडन ज़ुबान में तर्जमे कर के अल्लाह की कसम मुफ्त तकसीम किए हैं। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, ये कुरान की अज़मत है। तो इससे पहले कि हम ये बात सोचें, और हमारे नौजवान सवाल करना भी चाहिए, फेसबुक पर परेशान होते हैं कि रब ने उसके हाथ क्यों नहीं तोड़े, उस मरऊन वो जो कुरान को जलाने लगा था, जला रहा था, अल्लाह ने वो उसके हाथों को क्यों नहीं जलाया? तो भाइयों, इन मुशरिकों ने, इन काफरों ने तो अफगानिस्तान के अंदर भी ये ड्रामे किए थे। फिर रब ने उनको इबरत का निशान बना दिया। ये अमेरिका की शिकस्त मामूली शिकस्त नहीं है। हमारे मुसलमान अफगानिस्तान की जंग फलां मसलक की जंग है, ये तो इक़्तिदार की जंग है, ये कौन सा शहादत का रास्ता है? लेकिन अल्लाह की कसम, ये कुरान की और उन जालिमों के दरमियान जंग थी। उन्होंने कुरान को मिटाना था, वो कुरान को दहशतगर्दी की किताब कहते थे, वो जिहाद की आयात को, सूरतों को पाकिस्तान के निसाब से निकालते थे, उनकी दुश्मनी कुरान के साथ थी। हमको इन तबसरों में नहीं पढ़ना चाहिए। फिर रब ने उनको इबरत का निशान बनाया, उनकी हस्ती बस्ती जदीद टेक्नोलॉजी, अल्लाह की कसम, वहाँ कंदहार में, हेलमंद में और काबुल जाते हुए रोडों की दोनों साइडों पे इबरत का निशान बनी पड़ी है। और फिर इस कुरान की अजमत पर अगर हम बात करें तो आपको हमारे बुजुर्गों को याद होगा, हज के दौरान कितनी मुस्लिम रियासतों से आए ये काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चेचनिया के मुसलमान,
یہ حج کے دوران ہمارے لوگوں کو ملتے تھے. پروفیسر عبدالرحمان مکی صاحب کہتے ہیں میں بھی کچھ نوجوانوں کو ملا, بڑا دل خوش ہوا کیونکہ جہاد اکٹھے کیا تھا. ہم نے سعودی سے قرآن لیے اور قرآن کو بطور ثواب کے, اجر کے تحفتاً ہم نے ان چیچنیا سے, قازقستان سے آئے مسلمانوں کو تحفتاً دینا شروع کر دیا. اللہ کی قسم وہ نوجوان قرآن ہاتھ میں پکڑتے بڑے تعجب کے ساتھ, سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, جیسے انہوں نے کوئی نئی چیز دیکھی ہو. اور ہمارے پڑھے لکھے پروفیسر, ٹیچر, دیندار طبقہ جانتا ہے کہ روس کے زیر سایہ جتنی بھی اسلامی مسلمانوں کی مسلم ریاستیں تھیں, علاقے تھے, اللہ کی قسم ان کی 3 نسلوں نے قرآن نہیں دیکھا تھا. یہ روس اتنا ظالم تھا, جس گھر سے قرآن کے اوراق نکلتے, جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی, ان سب کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا. اور اس کو سرخ کہا جاتا تھا, اس کو سپر پاور کہا جاتا تھا. یہ مغرب امریکی ان سے تھر تھر کانپتے تھے, کوئی بھی نہیں بولنے والا تھا, روس کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا. پھر اللہ کی ذات کا یہ تدبیر دیکھیں, پھر رب تعالیٰ نے حالات بدلے. اللہ کی قسم اتنے عرصے بعد جب اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے ان ریاستوں سے قرآن کو, رب رحمان کی دعوت کو ختم کر دیا ہے, اب میں افغانستان جاؤں گا اور اس کے بعد اللہ کا نام تک باقی نہیں چھوڑوں گا. اور اس کو یہ خیال تھا کہ دنیا میں ایک ہی ریاست ہے جو میرے سامنے چٹان کی طرح رکاوٹ بن سکتی ہے. وہ کابل اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہاں کی کھنڈرات میں وہ کچھ چیزیں تلاش کرتا پھرتا, معدنیات دیکھتا. وہ پاکستان کی گرم پانیوں کے لیے آیا تھا اور پیچھے اس کا نظریہ اسلام دشمنی تھی. اور پھر وہ روس آیا, اللہ کی قسم قرآن کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے 11 ٹکڑے کر کے اس کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا. افلا یتدبرون القرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتا ہے, اور پھر آج وہی روسی صدر پیوٹن قرآن کی